نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ حضرات کو جو زحمت دی گئی ہے اس کا مقصد چند دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور نام لے کر ادب کا بھی جو تقاضا ہے وہ بھی اس کا پاس نہیں رکھ رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو بولنا ہے تو آپ اپنی محفل میں جس انداز سے چاہے بول لے، وہ آپ کو اللہ میاں کے پاس جواب دینا ہے، لیکن آڈیو ریکارڈنگ، ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے کسی کے ہمارے سبکے بزرگ حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو گستاخی کی جا رہی ہے، اگرچہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو مزید لوگوں میں نہ لائیں، لیکن یہ سلسلہ رک نہیں پا رہا تھا، اس وجہ سے ہم نے آج آپ حضرات کے سامنے ارادہ کیا آنے کا، اور یہ ہماری سب سے ہی گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے عقائد کو پیش کرے، اس وقت مل جل کر رہنے کی کوشش کرے، اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ جب آپ مانتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں تو لازمی ہے صحابی ہیں، اور کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی یہ اہل سنت والجماعت کا شعار نہیں ہے۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہم بول رہے ہیں وہ ایسے الفاظ ادا نہ کرے۔ آپ نہیں مانتے وہ آپ کی قسمت ہے، ہم اس پہ آپ کو یہ نہیں بول رہے مانو بول کے، مگر یہ عوام کے درمیان اس وقت لانا بیوقوفی اور نادانی کہلائے گی، اس واسطے کہ اس وقت جہاں ہمارے کو حکومت سے لڑنا ہے، یہ حکومت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے کسی نہ کسی عنوان پر، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کئی بچوں کو این آر سی کے سلسلے میں جو بیٹھے ہوئے، جو اس وقت دلی میں بیٹھک کیے، آج ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور صفورہ ایک بچی بیچاری جس نے بڑی ہمت کر کے اس مقابلے میں حصہ لی، آج حکومت اس کو چو طرف سے کیسز ڈال کر جیل میں رکھی ہے۔ یہ سب چیزیں بڑے ہیں، اس وقت یہ چیزوں پر ہم کو توجہ دینا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مہاماری کے حالت میں جہاں روز ہم کو کسی نہ کسی کے اطلاعات آتے جا رہے ہیں، دواخانوں سے ایسی خبریں آ رہی ہے جو یقیناً اپنے ایک ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں ہمارے بزرگاں بھی ہمارے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ویسی عوام آدمی بھی جو دواخانوں پہ جا رہا ہے بڑی پریشانی سے جا رہا ہے، بڑی اس کے اوپر آزمائشیں ہیں۔ ایسے حالات میں ہم کو دعائیہ اجتماع رکھنا ہے، ایسے حالات میں ہم کو ایک دوسرے کا محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ نفرتوں کا ماحول پیدا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے آج کی میں نے یہ بیٹھک رکھی تھی، انشاءاللہ اس سلسلے میں ہمارے مولانا تشریف لائیں گے، مولانا مغنی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، مولانا غیاث رحمانی صاحب بھی تشریف فرمائیں، مفتی صاحب بھی تشریف فرمائیں، وہ دونوں بھی آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات کو بڑھایا نہ جائے، اور حد و ادب کا جو آج کل وہ امتیاز نہیں رکھ رہے ہیں، بات یاد رکھیے ہم بھی قادری ہے، ہم بھی حضرت علی کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت سے کون محبت نہیں رکھتا؟ اہل بیت اطہار سے ہر کوئی محبت رکھتا ہے۔ اب یہ اپنے کو پیش کرنا یہ سب ہمارے کو آتا نہیں، ہم کو تو صرف صاف بات کرنا آتا ہے۔ ایک دو منٹ ہمارے مولانا پھر مولانا مغنی صاحب بھی فرمائیں گے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات واقف ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں علی قادری صاحب نے اپنے خطاب میں
جس قسم کا لب و لہجہ اختیار کیا ہے اس سے اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی محبت کے عنوان پر ان سے عقیدت اور محبت کے اظہار کے بہانے کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے اور ان کے بارے میں یہ کہے کہ مناقب تو کچھ ہے نہیں، جس سے ان کی جہالت کا پتہ چلتا ہے۔ صحاح ستہ میں ایسی حدیثیں موجود ہیں جن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہیں، اور کسی نے کہا ہے اور بالکل صحیح کہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس اور یہ اسم گرامی ایسا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر چھپا ہوا رفض اور شیعیت نکل کے باہر آتی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری امت متفقہ طور پر حضرت معاویہ کو صحابی مانتی ہے، نہ صرف صحابی بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک بہترین جرنیل اور ایک عظیم الشان صحابی سمجھتی ہے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل رہی ہیں، آپ کے سیکریٹری اور کاتب وحی رہے ہیں، اور آپ کے برادر نسبتی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہر عالم کو اور ہر بولنے والے کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضور نے اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ حضور نے ایک معیار دیا ہے کہ میری محبت جس کے کسی کے دل میں ہے یا نہیں ہے یہ جانچنا ہے تو دیکھو اسے میرے صحابہ سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان کی تنقیص کرتا ہے، یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ یہ وہ پیمانہ ہے، یہ وہ معیار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ میرے بھائی، آج اس کی کن حالات میں جس کا تذکرہ کیا جعفر پاشا صاحب نے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس قسم کے موضوعات کو چھیڑا جائے۔ آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک، آپ جو چاہے عقیدہ رکھیے، اور آپ اپنی معتقدین اور محفلوں میں جو چاہے بیان کیجئے، لیکن کلپ بنا کر اسے لوگوں میں نشر کرنا اور پھیلانا جس میں کسی صحابی کی توہین ہوتی ہو، یہ ہم علماء کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہر شخص اپنے عقائد کے اعتبار سے آزاد ہے۔ سیدنا اجمیر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ایک غیر مسلم توہین کرتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں اس پر مسلمان احتجاج کرتے ہیں، اور یہ تو ایک مسلمان ہو کر ایک صحابی کی شان میں گستاخی کرے اور لوگ مصلحتاً خاموش رہیں۔ مشائخین کا اور علماء حیدرآباد کا یہ انہیں زیب نہیں دیتا۔ اس لیے ہم پھر گزارش کرتے ہیں کہ یہ وقت ان موضوعات کو چھیڑنے کا نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنا عقیدہ مبارک ہے، لیکن کسی دوسرے کے عقیدے پر یا کسی دوسرے کی جو ہے شخصیت، ایسی شخصیت پر جسے دوسروں سے عقیدت وابستہ ہو، ان پر تنقید کرنا، ان کی تنقید کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو باتیں اس وقت ہمارے مفتی غیاث الدین رحمانی صاحب نے فرمائیں اور محترم جعفر پاشا صاحب نے کہی ہیں، یہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں بلکہ تمام علماء، فقہاء، محدثین، مورخین
اور تمام ہی محققین کی تحقیق ہے اور ان کی محققانہ رائے ہے۔ اس سے صرف اور صرف رافضیت اور شیعت ذہن رکھنے والوں کو تو اختلاف ہو سکتا ہے، باقی کسی کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خود اہل سنت والجماعت میں سے وہ حضرات جو اپنے آپ کو مسلک اہل سنت پر قائم مانتے ہیں اور اس کے اپنے آپ کو معتقد قرار دیتے ہیں، ان کے سب سے بڑے رہنما اور رہبر اور ان کے اعلیٰ حضرت، انہوں نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منقبت اور ان کی فضیلت بیان کی ہے اور ان کا صحابی رسول ہونا بیان کیا ہے۔ اور یہ بات بہار شریعت میں صاف لکھی ہوئی ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اور ہر صحابی رسول کی توقیر، ان کی عزت اور ان کی عظمت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہم تمام اہل سنت والجماعت سے متفق علماء اور مشائخین چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کسی قسم کی لب کشائی یا گستاخی کوئی شخص نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے اور ان کے بارے میں گستاخی سے کام لیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو اس کو قرآن کا، حدیث کا، تاریخ کا، سیرت کا، صحابہ کرام کی منقبت اور عظمت کا صحیح علم حاصل نہیں ہے، یا پھر وہ شیعت اور رافضیت کے رنگ میں مغلوب ہے اور اس کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جس سے صحابہ کرام کی عظمت شان میں فرق آتا ہے۔ اس لیے آج جس کسی نے یہ بیان نشر کیا ہے اور اپنا ویڈیو بنا کر وائرل کیا ہے، جس سے اہل سنت والجماعت کے نہ صرف علماء کرام اور مشائخین اعظام بلکہ اکثر نوجوانوں کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی ہے اور ان کے جذبات مشتعل ہیں۔ اخلاقی طور پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس کسی نے یہ دل آزاری کی ہے وہ معذرت شائع کریں اور اعتذار سے کام لیں، اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تحقیر کے یا ان کی کم رتبی اور کم مقامی کے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، جو تعبیر کی ہے، وہ تعبیر نہایت غلط ہے اور گستاخانہ ہے، اس پر توبہ اور استغفار کریں، ورنہ اس وقت ملک میں اور خاص طور پر ہمارے شہر میں بہت سے نوجوان مشتعل ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم سب مل کر احتجاج کریں اور اس کے سلسلے میں ان کی مذمت اور برائی، ان کے خلاف احتجاج کریں، لیکن یہ بڑے بڑے علماء جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا اثر و رسوخ ہے، یہ ان نوجوانوں کو روکے ہوئے ہیں، ان نوجوانوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس لیے بات بہرحال کسی کی زبان سے نکل گئی ہوگی، دانستہ نکلی یا نادانستہ نکلی، اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن اس بیان سے اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں جو ہے شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور ہم سب اس پر پرزور مذمت کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنا بیان واپس لیں، معذرت کریں، اعتذار سے کام لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام کی عظمت اور توقیر دل و جان سے بجا لانے کی توفیق اور سعادت مرحمت فرمائے۔ پھر ایک بار آخری بار یہ عرض کروں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی رسول ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں، کسی کو اختلاف نہیں، سب نے تسلیم کیا اور مانا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب رہے ہیں، اور اسلام کی سربلندی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بڑا اعتماد فرمایا ہے، لہذا ایسے صحابی کی شان میں کسی قسم کی گستاخی ناقابل برداشت ہے۔ لیکن اس بیان سے اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں
जो है शान में गुस्ताखी हो रही है, हिम्मत करते हैं और एहतजाज करते हैं और उनसे कहते हैं कि अपना बयान वापस लें, माजरत करें, एहतजाज से काम लें। अल्लाह ताला हम सबको तमाम सहाबा किराम की अज़मत और तौक़ीर दिल और जान से बजा लाने की तौफ़ीक़ और सआदत पर रहमत फरमाए। फिर एक बार आखिरी बार ये अर्ज़ करूँ कि कोई इख्तिलाफ़ सब ने तस्लीम किया और माना कि हज़रत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़र्रब रहे हैं और इस लिहाजा ऐसे सहाबी की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त।